میں جیت نہیں کہوں گا, آئی تھنک یہ سب کی جیت ہے, کرکٹ کی جیت ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے. اسپورٹس ہوتی ہے, اور اگر ہماری گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے سو وی آر ریڈی فار اٹ. مجھے پتہ ہے کہ وہ کس فائر پاور سے آئیں گے, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں, لیکن مجھے یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا. ہماری ابیلٹی کیا ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو چیئر ہے امین الاسلام صاحب, وہ یہاں پر موجود ہے. ڈپٹی چیئر آئی سی سی جو ہے خواجہ صاحب, وہ یہاں پر موجود تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ سے ان کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی, انہوں نے بیٹھے, انہوں نے پھر ریکویسٹ بھی کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پرسنلی کہ جی پاکستان کو کھیلنا چاہیے انڈیا کا میچ. اس کے بعد شری لنکا کے جو صدر ہیں انہوں نے فون کیا ہمارے آنریبل وزیر اعظم کو, ان سے بھی ریکویسٹ کی. پھر اس کے بعد یو اے ای کے بورڈ نے ریکویسٹ کی. سو آفٹر کنسیڈرنگ آل آف دیز ریکویسٹ, فائنلی Pakistan and India game is on for the 15th of February 2026. Sohail bhai, great news for cricket, great news for peace, great news for handshakes. نہیں بالکل, دیکھیں پوری دنیا اس ایک میچ کا انتظار کرتی ہے انڈیا پاکستان کے, اور اب کیونکہ بائی لیٹرل سیریز نہیں ہوتی, صرف آئی سی سی ایونٹ یا ایشیا کپ جو ہوتا ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے, تو بڑی شدت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے اس میچ کا. اور آئی تھنک گریٹ فور گیم آف کرکٹ کہ یہ میچ ہو رہا ہے. ہمارا سٹانس, میں نے پچھلے دنوں بھی جو بات ہوئی تو یہی کہا, ہمارا سٹانس پرنسپل کے اوپر تھا. نہ پاکستان نے کوئی پرسنل گین اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا, وچ واز رائٹ میرے خیال میں ایک بریو ڈیسیژن کہ ہم نے کسی اور کرکٹ بورڈ کے لیے سانس دیا جبکہ دنیا کا کوئی اور بورڈ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. میں جیت نہیں کہوں گا, آئی تھنک یہ سب کی جیت ہے, کرکٹ کی جیت ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے. نو باڈی لوزز ان دس کیس, آئی سی سی بھی میرے خیال میں. بٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ بھائی سب بورڈ برابر ہیں, ریگارڈ لیس کون کتنا پیسہ ارن آپ کو کر کے دیتا ہے, جو آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو جو بھی ان کی فی ملنی تھی آفٹر دس ورلڈ کپ وہ بھی ان کو دی جائے گی. میرا خیال ہے غالباً یہ بھی بات ہوئی ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے بائی لیٹرل جو ہے, بائی لیٹرل تو نہیں خیر, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اندر ہم ٹیسٹ میچز بھی کھیلیں گے آگے, اور اس کے بعد شیک ہینڈ سے جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کرے گا. آئی تھنک ونڈرفل ڈیسیجن. پاکستان نے جس طرح سٹانس لی ہے, فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو سین ان آور لائف کہ اس طرح سٹانس لی ہے کسی بھی ٹیم نے انڈیا کے خلاف یا آئی سی سی کے اس میں, اور بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا ہوگا نہیں. سو سب ایکول ہیں, ریونیو جو بھی جتنی بھی جنریٹ کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسپورٹس ہوتی ہے. اور اگر ہماری گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے سو وی آر ریڈی فار اٹ. کہ جو ہمارا نیوٹرل وینیو والا 2028 تک کے لیے ڈیسائیڈ ہوا تھا, میرے خیال ہے اس کو 2031 تک پش کیا جا رہا ہے. اس طرح کی کچھ ڈفرینٹ ڈیمانڈس تھیں یا چینجز تھی, کیا یہ بات واقعی حقیقت ہے یا نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ میں نے نہیں سنی. مجھے یہ جو میری انفارمیشن تھی وہ یہی کہ اس میں دو چیزیں جو بھی اناؤنس ہوگی آئی سی سی کی طرف سے, کہ بنگلہ دیش کو ایک تو ریونیو پورا ملے گا, ان کو کوئی مطلب ان کے اوپر کوئی پابندی کا کوئی سینکشن کا کوئی وہ نہیں ہے, اینڈ دین دے ول گیٹ آئی سی سی ایونٹ ان کمنگ ایئرس. تو یہ دو چیزیں جو اناؤنس ہوئی ہیں, وہ ہینڈ شیک والی بات اوبیسلی ابھی وہ آئی نہیں, بٹ ایک یہ چیز اس میں یہ ضرور ڈسکس ہوئی ہے کہ اب یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ٹیم انکار کرتی ہے تو آپ نے ایک ٹیم کو باہر نکالا ہے ایونٹ سے. اب اگر نیکسٹ فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کا سیناریو بنتا ہے, کوئی بھی کنٹری, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, فار سرٹن ریزن اگر کرتی ہے تو ان کو بھی اسی طرح کی ہی پنشمنٹ ملنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں آج کی اس گیم کی طرف جس کے بارے میں میرے خیال ہے دھڑکنیں بھی تیز ہیں, جوش بھی زیادہ ہے, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یار اب اس طرح کی تاریخ نہ دہرائی جائے جس طرح پچھلے انفارچونیٹ ہمارے ساتھ 2024 میں ہوا تھا. اینڈ پہلے شاید میرے خیال ہے پاکستان کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں تھی جب گھاس زیادہ تھی, اب شاید پاکستان اڈاپٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے ذرا کی ٹیکس لیتے ہیں, وہاں سے شروع کرتے ہیں. پاکستان ورسز یو ایس اے کمنگ ٹوگیدر, دس از سیکنڈ گیم دیٹ دے ایور گوئنگ ٹو پلے. آئی تھنک پاکستان ول ڈومینیٹ ٹوڈے, اور یہ آپ دیکھ لیے گا کیونکہ یو ایس اے جتنی بھی تگڑی ہے اور پاسٹ میں انہوں نے ہرایا ہے اور جو بھی ہے, لیکن آئی تھنک پاکستان ول ڈومینیٹ ٹوڈے, کیونکہ وہ پچھلا بھی اسکار ہے وہ ابھی تک گیا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں دل کے اندر آپ کے ہوتی ہے ایک چیز ایز اے کرکٹر بھی کہ یار اس ٹیم نے ہمیں ہرایا تھا تو اب وینجنس کا ٹائم ہے. تو آئی تھنک پاکستان از ویری اسٹرانگ, اور اگر وہ پوٹینشیل پہ کھیلے اور جس طرح وہ کرکٹ کھیل رہی ہے اسی طرح کھیلے, اپارٹ فرام دا فرسٹ گیم they will easily beat USA. That is what my gut feeling is saying. اب یو ایس اے میں ہمیں پتہ ہے کہ فلیٹ ٹریکس تھے, وہ یو ایس اے کو زیادہ سوٹ کرتے تھے. اوور ہیئر جو کنڈیشنز ہیں سلوور, ٹرننگ ٹریکس ہیں, تو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹس گوئنگ ٹو فیور پاکستان ٹوڈے؟ دیکھیے پاکستان کا اگر اسپن بالنگ اٹیک آپ دیکھیں گے تو وہ یو ایس اے کے مقابلے میں بہت ہی تگڑا ہے. باقی اگر میں دیکھوں تو ایسا کوئی تھریٹننگ بالر ان کے پاس نہیں ہے. جو ہم یو ایس اے والے میچ کی بات کریں, ان یو ایس اے وہاں پہ فرق یہ تھا
کہ وہ ایک ڈراپ ان پچ تھی اور جس کا بیہیویئر بالکل ہی انپریڈکٹیبل تھا, اس کے اوپر اسپنجی باؤنس تھا, اس میں دنیا کی جتنی باقی نہ صرف پاکستان بلکہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی انڈیا بھی کھیلا تھا تو بڑے وراٹ کوہلی جیسا بڑا بیٹسمین ہی اسٹرگل کنڈیشن کے حساب سے. ہمارے فاسٹ بولرز, ہمارا اسپن اٹیک اینڈ ایون ہماری بیٹنگ, دیر از نو کمپیریزن. وہ اس دن ہم نے بہت ہی بری کرکٹ کھیلی تھی تو ہم ہارے تھے. اگر پاکستان نے اللہ نہ کرے ہارنا ہے تو ان کو بہت بری کرکٹ کھیلنی پڑے گی. اب مجھے نہیں لگتا کہ اب آبویس سی بات ہے ٹیم بیٹھے گی, انہوں نے بات کی ہوگی, اب وہ بالکل بھی اس کو لائٹلی نہیں لیں گے اور بالکل تگڑا کھیلیں گے. کیونکہ میں زیادہ انسائڈ رہ چکا ہوں کرنٹلی, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس فائر پاور سے آئیں گے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں, لیکن مجھے یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہماری ابیلٹی کیا ہے.